السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جو ناول پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے بخت، اور اس کی رائٹر ہیں مہر النساء شاہ میر۔ تو ناول بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہے، اور بہت آپ لوگوں کی ریکویسٹ تھی اس ناول کو پڑھنے کی، تو میں نے سوچا کہ ہم آغاز کر لیتے ہیں اس کا۔ تو چلیں بغیر کسی دیر کے ہم ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ بخت، مہر النساء شاہ میر۔ تارکول کی خالی سڑک اس وقت خون سے تر تھی۔ ایک 27 یا 28 برس کا نوجوان اس وقت سڑک پر پڑا رہ رہا تھا۔ اس کے آس پاس خون تھا، سرخ سیال اس کے جسم سے نکلتا ہوا سڑک کو بھگو رہا تھا۔ درد حد سے سوا تھا۔ اس نوجوان کے پیٹ اور بازو پر گولی لگی تھی۔ یہ اس کے دشمنوں کا کام تھا۔ یہ بات وہ جانتا تھا۔ اسے درد ہو رہا تھا، بہت درد ہو رہا تھا، لیکن وہ برداشت کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے کراہنے میں ایک مصنوعی پن سا محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ یہ سب جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ اس کا فون اس کی پینٹ کی جیب میں تھا۔ وہ چاہتا تو پولیس یا پھر اپنے کسی گھر والے یا دوست کو کال کر کے بلا سکتا تھا۔ ہسپتال بھی قریب ہی تھا۔ وہ اگر چاہتا تو بہت مشکل سے ہی صحیح، لیکن کسی طرح وہاں جا سکتا تھا۔ لیکن شاید وہ اس درد سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وقفے وقفے سے کراہنے کے بعد وہ چپ ہو جاتا تھا، بالکل ساکت۔ شاید وہ اس کھیل سے محسوس ہو رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد اسے دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس اپنی آنکھوں میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ناگواری سے اس گاڑی کو قریب آتے دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ گاڑی اسے بالکل اپنے قریب آتی نظر آئی۔ گاڑی کے شیشے شاید کھلے ہوئے تھے، کیونکہ وہاں سے کسی کے چیخ چیخ کے بولنے کی مدھم سی آواز اسے یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ اسے چلانے والی شاید ایک لڑکی تھی، جو کہ بغیر سڑک پہ دھیان دیے اپنے موبائل پہ کسی سے کال پہ بات کرتے ہوئے بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس نے پیلے اور ہرے رنگ کے امتزاج کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی چیخ رہی تھی، جب میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ وہ ڈریس نتاشا پہن چکی ہے، اب میں کسی صورت اس ڈریس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ تو آپ نے کس سے پوچھ کے خریدا؟ مقابل شاید اپنے حق میں کچھ بول رہا تھا کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کی نظر اپنے سامنے سڑک پر پڑے وجود پر پڑی۔ اس نے فل سپیڈ سے بریک لگائی۔ گاڑی کے ٹائر بری طرح چرچرائے تھے۔ اسے لگا تھا کہ کوئی چرسی یا کوئی فقیر وہاں سو گیا ہوگا۔ غصے سے وہ لال کار سے باہر نکلی، لیکن سامنے والے کی حالت دیکھ کر وہ بھی اختیار اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیے اور اپنی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ سڑک پہ پڑے نوجوان نے بمشکل آنکھیں کھول کر اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھنا چاہا، لیکن بصارت دھندلی ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی اب بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ فون اس کے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا۔ وہاں سے اب بھی کسی کے ہیلو ہیلو کی آواز آ رہی تھی۔ ہالے، کیا تم سن رہی ہو؟ فون سے آتی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ اس نے مرے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس نے روشنی میں پڑا وجود تو دیکھا تھا، لیکن اس کے جسم سے نکلے خون سے تر روڈ کو نہیں، ورنہ وہ گاڑی سے باہر آنے کی زحمت ہی نہ کرتی۔ اب وہ تیز قدم اٹھاتی اپنی گاڑی کی جانب چل رہی تھی کہ اس زخمی کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے تھے۔ میری مدد کرو۔ زخمی کی گھٹی گھٹی سی آواز اس کو سنائی دی تھی، لیکن وہ مڑی نہیں۔ چند لمحے، چند سانسیں وہ جو ہی جمی کھڑی رہی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ ایک بار پھر اس کی آواز لڑکی کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ رک جاؤ پلیز، وہ بدقت بول پا رہا تھا۔ وہ لڑکی مڑی تھی۔ اگر حالِ سلطان کو پتہ ہوتا کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے اس کی زندگی اتنی تبدیل ہو جائے گی تو وہ ایک منٹ یہاں نہ رکتی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آ چکی تھی، اور اب گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ چکی تھی اور اپنا چہرہ اس کے قریب کر کے اس سے اس کی حالت پوچھ رہی تھی۔ اس زخمی حالت میں بھی اس کی آنکھوں میں تحیر اتر آیا تھا کہ رات کے اس پہر یہ لڑکی ایک زخمی کو دیکھ کر یہاں سے بھاگ کیوں نہیں گئی؟ اس کے آواز دینے پہ رک کیوں گئی؟ اس لڑکی کے آنے سے پہلے یہاں ایک گاڑی اور ایک بائک گزری تھی، لیکن ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے کہ کہیں ایک زخمی کو دیکھ کر وہ یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے کہ کہیں ان کے گلے ہی نہ پڑ جائے۔ اور یہ لڑکی اپنے کندھے کے جھنجھوڑے جانے پر اسے احساس ہوا کہ وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا میں تمہارے گھر والوں کو کال کروں؟ نمبر بتاؤ مجھے، سن رہے ہو تم؟ وہ اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر ہی اپنی کہے جا رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں اس کا؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ سنو، تم کچھ بولو گے تبھی تو میں تمہاری ہیلپ کروں گی، بولو بھی۔ اب وہ جھنجھلائی تھی اس کی خاموشی سے۔
میرا کوئی نہیں ہے۔ تبھی اس زخمی وجود کی سر سے سرگوشی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسے بے اختیار خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا میں اس سے ہمدردی کر کے غلط تو نہیں کر رہی؟ اسے اپنے خیالوں سے اس زخمی کی آواز سے نکالا تھا۔ کیا آپ مجھے ہسپتال لے جائیں گی؟ میں اب جینا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے خود حیران تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ یہاں سسک سسک کے مرنے کو تیار تھا، اور اب وہ زندہ رہنا چاہتا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس نے زندہ رہنے کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ ایک گاڑی والے اور بائک والے کو اس نے کیوں چپ چاپ گزر جانے دیا؟ اگر اسے جینا ہی تھا تو وہ اتنا کمزور تو نہیں تھا کہ کسی سے مدد کے لیے یوں منت کرتا، وہ بھی ایک لڑکی سے۔ دیکھو، میرے ساتھ کوئی چالاکی کی تو جان سے مار دوں گی تمہیں، سمجھے؟ ہیلپ کر رہی ہوں، محسن ہوں تمہاری۔ دھوکہ دیا تو دیکھ لینا، ویسے کرنی تو نہیں چاہیے تمہاری مدد، لیکن کیا کروں، اتنا بڑا دل ہے میرا۔ اس کی بات پہ وہ خیالوں سے باہر آیا تھا۔ اب وہ اس کو اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ درد کو برداشت کرتے وہ مشکل اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس لڑکی نے اس کو نوجوان کو اٹھنے میں مدد دی۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا، لیکن اتنی سی کوشش میں مقابل بری طرح ہانپ چکی تھی۔ اللہ، کیا کھاتے ہو تم؟ وہ ہانپتے ہوئے بولی تھی۔ اب وہ اس کا بازو اپنے کندھے پر ڈالے اس کو گاڑی تک لے جا رہی تھی۔ اس سارے وقت میں وہ زخمی چپ رہا تھا۔ نوجوان کو پسنجر سیٹ پہ بٹھا کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ لڑکی نے سوال کیا۔ نوجوان ہنوز خاموش ہی تھا۔ میرا نام حالِ سلطان ہے، اب تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ ساتھ ہی بڑبڑاتی تھی۔ نخرہ تو دیکھو۔ عمر حیات، وہ نقاہت سے بولا تھا۔ اب کے حالے کو شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ زخمی تھا اور وہ اس سے کیسے کیسے سوال پوچھ رہی تھی۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ حالے نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا تھا، اور ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ حالے نے اس کو تسلی دی تھی، لیکن کافی دیر بعد بھی اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر حالے بھی خاموش ہو چکی تھی۔ باقی راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ ہسپتال کے دروازے پہ پہنچتے ہی وہ بغیر کچھ کہے کار سے اتر گئی۔ 5 منٹ بعد عمر حیات کو 2 وارڈ بوائز کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ درد اب برداشت سے باہر تھا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی تھی۔ آخری الفاظ جو اس نے سنے وہ یہ تھے، میرا شوہر ہے یہ ڈاکٹر صاحب، ایسے کیسے نہیں کریں گے آپ علاج؟ دیکھیں بیبی، یہ پولیس کیس ہے، ہم پہلے پولیس کو انفارم کریں گے، اس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر تب تک میرا شوہر مر گیا تو کیا کریں گے آپ؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے وہ چند لمحے ڈاکٹر کو دیکھتی رہی۔ جب سے وہ آئی تھی تب سے یہی بحث چل رہی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج چکے تھے، اور اب تک نہ جانے گھر میں بجو اس کے لیے کتنے جھوٹ بول چکی ہوں گی۔ اب اس کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی، اور سامنے کھڑا ڈاکٹر اب اپنے فون کے بٹن دبا رہا تھا۔ شاید وہ پولیس کو کال کر رہا تھا۔ اگر پولیس آ جاتی تو کیا ہوتا؟ بابا کو پتہ چل جاتا کہ وہ مدحت حالے کی دوست کے گھر پہ نہیں ہے، بلکہ سڑکوں کی خاک چھان رہی تھی۔ یہ بھی قبول تھا، لیکن وہ اس وقت رات کے 3 بجے ایک انجان زخمی آدمی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے ہسپتال لے کے آئی ہے، تو اس کی موت پکی تھی۔ اس کا ذہن اب جمع تفریق کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر پولیس کو کال کرتا، اس نے ڈاکٹر کا فون ان کے ہاتھ سے اچک لیا تھا۔ 1 منٹ ڈاکٹر صاحب، میں کال کر لیتی ہوں۔ جیسی آپ کی مرضی، یہ کہہ کر ڈاکٹر آگے بڑھ گئے، جبکہ حالے اب اس سوچ میں تھی کہ کیا کیا جائے۔ ڈاکٹر سے بحث میں ویسے بھی 10 منٹ برباد ہو چکے تھے۔ اس وقت ایسا کون تھا جو اس کی مدد کرتا؟ بجو وہ تو خود اتنی ڈرپوک ہے۔ مدت، یار اس کا تو آج مایو ہے۔ فراز، وہ نہیں، اس کو تو آتے ہوئے بھی 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ کون یہاں جلدی آ سکتا تھا؟ پھر اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ ایک شخص اب بھی آ سکتا تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، جو حالے کے کہنے پہ آگ میں بھی کود سکتا تھا۔ اس کا خیال آتے ہی حالے کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، اور اب اس کی انگلیاں ہارون شاہد کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہارون ہسپتال کے کوریڈور میں آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً نیند سے جاگا تھا۔ حالے کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ دوڑتا ہوا اس تک آیا تھا۔ حالے، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کہاں لگی ہے؟ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ڈاکٹر کہاں ہے؟ تم کار کیسے اف، بس بھی کرو یار، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ آدمی عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میری کار سے۔ ڈاکٹر سے بات کرو، اس کا علاج شروع کروا دو پلیز۔ لیکن یہ سب میں بعد میں سمجھا دوں گی۔ اچھا، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا، اور پھر حالِ سلطان نے 5 منٹ بعد 2 میل نرسز کو عمر حیات کو ICU میں لے جاتے ہوئے دیکھا، اور آسودگی سے آنکھیں موند لی۔ لیکن ابھی کہاں؟ اب بتاؤ مجھے، یہ کیا چکر ہے؟ اپنے عقب سے آتی ہارون کی آواز پہ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی تھی۔ اس وقت میں بہت تھک چکی ہوں،
بعد میں بتا دوں گی، وہ قوت سے بولی۔ یار مجھے پاگل بنانا بند کرو، اس لڑکے کو گولی لگی ہے اور یہ پولیس کیس ہے۔ اب اس کی آواز میں غصہ تھا۔ اچھا یہ تو بتاؤ تم نے اس کھڑوس ڈاکٹر کو کیا بتایا جو وہ علاج کرنے کو تیار ہو گیا؟ حالے کا انداز ٹالنے والا تھا۔ میں ایم این اے کا بیٹا ہوں، کیا کچھ اور کہنے کی ضرورت تھی؟ یار کتنے مزے ہیں نا تمہارے۔ وہ اب بھی اصلی موضوع سے بچنا چاہتی تھی۔ ڈونٹ آپریٹ ٹو بی انوسینٹ، مجھے پوری بات بتاؤ۔ اور اب اس نے ہار مان لی تھی۔ اچھا سنو میں گزر رہی تھی ایک روڈ سے اور پھر حالے نے اس کو پوری روادات سنا دی اور ہارون کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز میں غصہ تھا، بے بسی کا غصہ۔ How could you do this? How dare you, حالے؟ I cannot believe it. I just cannot. وہ تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا حالے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کو گولی لگی ہے، وہ گنڈا ہو سکتا ہے، وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے، ریپسٹ ہو سکتا ہے۔ وہ 2 منٹ کے اندر تمہیں مار کر تمہاری لاش کو ٹھکانے لگا دیتا اور تمہیں ذرا خوف نہیں آیا؟ تمہیں میرا خیال نہیں آیا حالے؟ تم اف اب بس بھی کرو، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ میں زندہ سلامت کھڑی ہوں نا تمہارے آگے، کچھ نہیں ہوا مجھے، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ بکو مت، وہ چلایا تھا۔ اٹھو ابھی کہ ابھی تم گھر جاؤ گی ابھی۔ اور اسی وقت وہ اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے بولا تھا، ہارون میری بات سنیں، مجھے وہاں رکنا تھا، وہ آدمی بس 5 منٹ۔ ہارون پلیز بات سنو، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کو ضرورت ہوگی اس کے بلز پہ۔ بس حالے بس، اس وقت میرے صبر کا مزید امتحان نہ لو۔ تم گھر جاؤ گی، وہ لڑکا مرتا ہے تو مرے، جہنم میں جاتا ہے تو جائے، لیکن تم حالے تم گھر جاؤ گی اور اب میں تمہاری زبان سے ایک لفظ نہیں سنوں۔ ان کی بات ابھی آدھے میں تھی جب انہوں نے ڈاکٹر کو آئی سی یو سے باہر آتے دیکھا۔ وہ دونوں اجنبی سے ان کو اپنے قریب آتے دیکھ رہے تھے۔ دیکھے پیشنٹ کا خون کافی بہہ گیا ہے، آپ لوگ فوری طور پر بلڈ کا انتظام کریں۔ بلڈ گروپ کیا ہے اس کا؟ ہارون نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ او نیگیٹو، آپ کو جلدی کرنا ہوگی، یہ ارجنٹ ہے، ان کو بلڈ کی سخت ضرورت ہے۔ اب کہ ہارون بھی پریشان ہو گیا۔ کچھ بھی ہو وہ ایک انسان تھا، اتنا بے حس نہیں تھا کہ کسی کو مرتا دیکھے۔ آپ ارینج کر دیں، ہم پے کر دیں گے، ہارون نے حل نکالا تھا۔ یہ ریئر بلڈ ہے، اس وقت ہم نہیں ارینج کر سکتے، آپ کو خود کچھ کرنا ہوگا۔ آپ دونوں میں سے بھی کوئی دے سکتا ہے جس کا بلڈ گروپ میچ ہو جائے۔ آپ کسی بلڈ بینک سے چیک کر لیں۔ ہارون نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ یہ سب آپ کا کام ہے، اس وقت ہسپتال کے بلڈ بینک میں صرف ایک ہی بوتل ہے اس گروپ کی، وہ ہم آپ کو تب دے سکتے ہیں جب آپ بدلے میں ایک بوتل ارینج کروا دیں، اور آپ کے پیشنٹ کی حالت کافی نازک ہے۔ آپ کے پاس 15 منٹ ہیں، ہمیں بتا دیں جلدی۔ اس پورے وقت میں حالے بالکل پرسکون سی کھڑی تھی۔ ڈاکٹر ہمیں بس 2 منٹ دے دیں، حالے مطمئن سی بولی تھی۔ ڈاکٹر واپس مڑ گئے تھے۔ ہارون غور سے حالے کو دیکھ رہا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں حالے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، اپنے ذہن پر یہ سوچ نکال دو۔ ہارون میرا اور اس کا بلڈ گروپ سیم ہے۔ اب وہ پرجوش سی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں خود جا کے اس کا گلا دبا دوں گا اگر تم نے ایسا کچھ بھی سوچا۔ تم نہیں دو گی خون، سمجھی تم؟ میں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ یار یہ ایک ایڈونچر ہوگا، سمجھو تو صحیح، میں نے آج تک بلڈ ڈونیٹ نہیں کیا، مجھے فیل کرنے دو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کیسا محسوس ہوتا ہے کسی کو اپنا خون دے کر۔ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہوگا، میں پتہ کرتا ہوں کسی بلڈ بینک سے، میں ارینج کر لوں گا، وہ اب چڑ کر بولا تھا۔ حالے نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہارون بے بسی سے اس کو دیکھتا رہا اور پھر ہارے ہوئے انداز میں گردن جھکا دی اور وہ اپنی بات منوانا جانتی تھی۔ I hate you for this، وہ دبا دبا چلایا تھا۔ حالے نے گویا سنا ہی نہیں۔ حالے نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی۔ کچھ ضروری ٹیسٹس کے بعد اب وہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ ایک 30-35 سالہ مسیح نرس اس کی کلائی پر کینولا فکس کر رہی تھی۔ وہ جتنی مطمئن تھی ہارون اتنا ہی بے چین۔ آرام سے لگاؤ، تم نے تو بازو ہی سرخ کر دیا ہے اس کا، وہ نرس کو جھڑک رہا تھا۔ سر آپ لگا لیں آ کر، اگر اپنی بہن کی اتنی فکر ہو رہی ہے۔ وہ نرس شاید کوفت زدہ نظر آتی تھی۔ حالے نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ تم مجھے سکھاؤ گی، بہن نہیں ہے یہ میری، سمجھی تم؟ کام کرو اپنا، یہاں لوگوں کے رشتے نہ بنانے لگ جایا کرو۔ شوہر تو ان کے اندر ہیں، بھائی ہی ہوں گے نا آپ،
مجھے سکھا رہا ہے جیسے 10 سال سے یہاں جھک مارتی رہی ہوں میں، وہ اب بھی جلی کٹی لگتی تھی۔ میں تمہاری شکایت کر دوں گا ہسپتال کے انتظامیہ سے، 2 منٹ کے اندر یہاں سے غائب ہو جاؤ ورنہ اس جاب سے ہاتھ دھو لو گی تم۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ جیسے جیسے خون کی بوتل بھرتی جا رہی تھی ہارون کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ یار یہ بہت زیادہ بھر گئی ہے، اب اس کا کیا سارا خون نکال لیں گے؟ نرس چلو اب اس کو ہٹاؤ، تم بھی تو کسائی ہی بن گئے ہو۔ ہارون پلیز تم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے؟ خالے کو کوفت ہو رہی تھی لیکن جواب ندارد۔ یہ بھی ایک انداز تھا کہ وہ ناراض ہے اس سے۔ قریب 1 گھنٹہ بعد ہارون تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ خالے کے ساتھ چلتا ہوا اپنی گاڑی تک آیا تھا۔ خالے کو کار میں بٹھانے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھا اور خالے بھی خاموشی سے بیٹھ چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ہاتھ بڑھا کر میوزک ہی آن کر دے، لیکن خود پہ جبر کیے بیٹھی رہی۔ میوزک کے بغیر اس کا 1 منٹ بھی نہیں گزرتا تھا۔ کجا کہ اتنا لمبا سفر۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ اس کے بعد ہارون نے بولنا شروع کیا تھا۔ میں نے تمہیں شام کو کال کی تھی، تم نے کہا مدحت کے گھر رات رکوں گی، اور رات کے 3 بجے تم مجھے کہتی ہو کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں مرنے والا ہو گیا تھا یہ سن کے۔ حالے یہاں آ کے مجھے کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ حالے بی بی ایک انجان آدمی کو اپنا شوہر کہہ کر اس کا علاج کروا رہی ہیں، اور پھر اس کو بلڈ بھی ڈونیٹ کرنا ہے۔ بی بی تمہیں کچھ اندازہ ہے اگر وہ لڑکا کچھ کر دیتا یا پھر پولیس آ جاتی؟ چلو وہ بھی چھوڑو، ہسپتال میں کوئی اکیلی لڑکی سمجھ کے کچھ کر دیتا؟ حالے ہر کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہوتا، تمہیں پتہ ہے پورا راستہ تمہاری سلامتی کی دعا کرتا آیا ہوں میں اور تم۔ اچھا اب بس کرو اور میری سنو۔ حالے جیسے بور ہو چکی تھی اس تقریر سے۔ میں نے جب اس کو سڑک پہ دیکھا پہلے میں واقعی ڈر گئی تھی، تم سب کا خیال بھی آیا تھا، یہ بھی سوچا تھا کہ وہ میرے ساتھ برا کر سکتا ہے، لیکن 2 منٹ کے لیے میں نے خود کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھا، بس پھر میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور بلڈ ڈونیٹ کرنا ثواب ہے، اور اب اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو میں کار سے اتر جاؤں گی اور آئندہ کبھی تمہیں مدد کے لیے نہیں۔ اچھا بس، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، زیادہ جھانسی کی رانی بننے کی ضرورت نہیں بڑی آئی، تمہیں پتہ ہے آئی ایم اسٹل شوکڈ یار، تم اس کا خون دیکھ کر بھی نہیں ڈری۔ اب تم چپ کرو گے یا میں یہاں سے کود جاؤں؟ اچھا ریلیکس، یہ بتاؤ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ اس کا علاج ہوگا، وہ چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا۔ تم نے اس کے بلز تو کلیئر کر دیے نا؟ اب اتنا بھی کنگلا نہیں ہوں۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا ہنسی تھی۔ اسے ہنستے دیکھ کر ہارون بھی مسکرا دیا۔ کہاں چھوڑوں، اپنے گھر یا مدحت کے؟ مدحت کے گھر چھوڑ دو، اس وقت جاؤں گی برا نہیں لگے گا؟ آج ساری رات جاگنے کا ارادہ تھا، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب تک وہ سب شغل لگا رہے ہیں، میں نے میسج کر کے پوچھ لیا ہے۔ تم ویک تو نہیں فیل کر رہی؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، انرجی ڈرنک کام دکھا رہی ہے۔ ویسے تم نے اس کو اپنا شوہر کیوں کہا؟ ابھی تک دل چل رہا ہے میرا، وہ اپنے چہرے کے زاویے بگاڑ کے بولا تھا۔ وہ ہینڈسم ہی اتنا تھا، حالے مسکراہٹ دبا کے بولی تھی۔ بدلے میں ہارون نے اس کو کھوری سے نوازا۔ بکو مت یار، میں کیا بولتی، مجھے پتا تھا وہ اس کو ایسے ایڈمٹ نہ کرتے، کبھی بیچارہ بہت زخمی تھا، رحم آ گیا مجھے۔ اتنے میں وہ مدحت کے گھر پہنچ چکے تھے۔ کل آنا مہندی پہ، اوکے؟ تم نے آج بہت غلط کیا ہے، میں اس بارے میں تم سے بات کروں گا۔ کل معاف نہیں کیا میں نے، اندر جاؤ، اب صبح لینے آؤں گا میں، بائے۔ اچھا صبح وقت پہ آ جانا، ہسپتال چلیں گے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ گڑرایا تھا۔ اچھا دیکھ لوں گی تمہیں، صبح 10 بجے آ جانا۔ اور پھر بغیر اس کی کوئی بات سنے حالے گیٹ کے اندر چلی گئی تھی۔ وہ بھی ٹھنڈی سانس بھرتا گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اب تو یہ طے تھا کہ صبح 10 بجے ہارون شاہد آئے گا اور حالے کو ہسپتال لے کر جائے گا۔ فجر کی اذان بلند ہو چکی تھی۔ اذان کی آواز سن کر وہ کلمہ پڑھتی اٹھ بیٹھی تھی۔ پیروں میں سلیپر اڑس کر وہ وضو کرنے واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب باہر نکلی تو اس کے چہرے سے پانی کے شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور سنت کی نیت باندھ لی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکراہٹ تھی۔ یا اللہ، وہ شخص جو میرے دل کا چین ہے، اسے جلد میرے سامنے لے آ۔ میرے مالک، اس شخص کے علاوہ یہ دنیا بے رنگ ہے، آپ کو پتہ ہے، جی چاہتا ہے وہ سامنے بیٹھے اور میں اس کو دیکھتی جاؤں۔ یا اللہ، وہ کیوں ہے اتنا پیارا؟ اس کے الفاظ بے ربط تھے، لیکن اگر کوئی اس کی مسکراہٹ دیکھ لیتا تو سمجھ جاتا کہ یہ شخص مہرماں کے لیے ساری زندگی ہے، ساری دنیا ہے۔ وہ جائے نماز طے کر کے
اٹھی، بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے موبائل نکالا اور حالے کو کال ملانے لگی۔ تیسری بیل پہ کال ریسیو ہو چکی تھی۔ السلام علیکم حالے، کیسی ہو؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ مہر پلیز اس وقت سونے دے، کیا صبح صبح آپ کو کوئی کام نہیں؟ وہ جو 1 گھنٹہ پہلے ہی سوئی تھی مہر کی کال سے بری طرح بیزار ہوئی تھی، جبکہ مہر کے چہرے پر ہنوز نرم سی مسکراہٹ تھی۔ نماز پڑھو میری بہن۔ اچھا نا، پڑھ لوں گی، ابھی میں کال کاٹ رہی ہوں۔ اور اس نے کال کاٹ بھی دی۔ مہر نے مسکرا کر سر کو نفی میں ہلایا اور زیر لب کہا، یہ نہیں سدھرے گی، اور پھر ناشتہ بنانے چل دی۔ دوسری طرف حالے کی نیند خراب ہو چکی تھی۔ وہ تب تک اذان کو نظر انداز کرتی تھی جب تک اماں یا مہر میں سے کوئی نماز پڑھنے کا نہ کہہ دے۔ جیسے ہی کسی نے کہہ دیا لو جی، حالے کا سکون غارت ہو گیا۔ اب جب تک وہ پڑھ نہ لیتی اس کو سکون نہ آتا، اس لیے مدی مدی آنکھوں سے اٹھی اور باتھ روم کی جانب چل دی۔ باہر سے آتا میوزک کا شور اب بھی ذرا دیر کو تھما تھا۔ وضو کر کے اسے نماز پڑھی۔ اس کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی۔ وہ نہیں پڑھتی تھی تو نہیں پڑھتی تھی، لیکن جب پڑھنے کھڑی ہوتی تو بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتی تھی۔ دعا مانگ کر جب وہ اٹھی تو اسے بے اختیار رات والا واقعہ یاد آیا۔ جھرجھری لے کر اس نے سر کو جھٹکا اور فریش ہونے چل دی، کیونکہ نیند تو اب آنی نہیں تھی۔ ماما ناشتہ تیار ہے، مہرماں نے کچن میں آتی حسینہ بیگم کو اطلاع دی تھی۔ حالے کا فون آیا تھا کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ماما، اس سے بات ہو گئی ہے۔ اچھا، کب تک آ رہی ہے وہ؟ شام تک آ جائے گی۔ کیوں شام تک؟ کیوں ابھی کیوں نہیں آ رہی؟ رات تو رک لی نا وہاں، اب اور کیا چاہیے؟ ماما چلیں ناشتہ کرتے ہیں پھر بات کریں گے، وہ ان کو بہلاتے ہوئے بولی، اور پھر واقعی ان کا دھیان یہاں سے ہٹا گئی تھی۔ یوسف سلطان اپنے علاقے کے زمیندار تھے۔ ان کی شادی ان کی کزن رفت آرا سے ہوئی تھی، جس سے ان کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے معراج سلطان، دوسرے شمس سلطان اور سب سے چھوٹی بیٹی نگین سلطان تھی، جس کی پیدائش کے وقت ان کی بیوی وفات پا گئی تھی، اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی، جبکہ ان کے بچے بھی کافی چھوٹے تھے۔ ان کی ساری اولادوں میں 2-2 سال کی عمر کا فرق تھا۔ یوسف سلطان نے ان کی پرورش بہت مشکل مگر بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ ان کی پڑھائی اور تربیت سے لے کر ان کی شادیوں تک انہوں نے کبھی بھی اپنی مرضی مسلط نہیں کی، سوائے نگین کی شادی کے معاملے میں۔ معراج سلطان نے اپنی پسند کی شادی کی۔ حسینہ وجدان ان کی پسند تھی۔ شمس سلطان کی پسند فروہ بیگم تھیں، جو کہ نگین کی بیسٹ فرینڈ تھیں، لیکن شادی سے پہلے تک۔ جیسے ہی ان کی شادی شمس سے ہوئی، نگین نے ان کو بھابھی تو کیا دوست ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ یوسف سلطان نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی انہوں نے ساتھ ہی کی تھی۔ حسینہ بہت اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوئی تھی۔ وہ بہت صابر اور شاکر تھی۔ اللہ نے ان کو شادی کے 10 سال بعد اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، تو جہاں سلطان منزل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، وہیں فروہ بیگم طیش میں آ چکی تھی۔ حالانکہ اللہ نے ان کو شادی کے پہلے ہی سال سفیر سلطان سے نوازا تھا۔ حسینہ جتنی نرم مزاج تھی، فروہ اتنی ہی اکھڑ بدتمیز اور قائیاں تھی۔ معراج سلطان کی بڑی بیٹی حالے سلطان، جس کی عمر 21 سال تھی، انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی، اور بیٹا حسن سلطان، جس کی عمر 16 سال تھی، جو کہ میٹرک کر رہا تھا۔ شمس کا بیٹا سفیر سلطان، جس کی عمر 30 سال تھی، BBA کر کے دادا کے کاروبار کو آگے بڑھا رہا تھا۔ یوسف سلطان کی جان بستی تھی اپنے پوتے سفیر اور پوتی حالے میں۔ سلطان وہ کہتے تھے، سفیر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو حالے ان کے دل کا چین ہے۔ وہ جب سفیر اور حالے کو دیکھتے ان کا سینوں خون بڑھ جاتا۔ حسن جب بھی یہ محبت کے مظاہرے دیکھتا، منہ بنا کے کہتا، ہاں ایک میں ہی سوتیلا ہوں اس گھر میں، اور یوسف صاحب مسکرا دیتے تھے۔ یوسف صاحب کی سب سے چھوٹی اور محبوب اولاد نگین سلطان نے محبت کی شادی کی تھی۔ یوسف سلطان نے بہت مخالفت کے غصہ میں نہ سماجت کیا تھا، جو انہوں نے نہیں کر کے دیکھا تھا، لیکن وہ ڈٹی رہی، اور آخر کار یوسف سلطان ان کی ضد کے آگے ہار گئے اور ان کی شادی وہاج خان سے ہو گئی۔ نگین سلطان نے وہاج کے ساتھ صرف چند مہینے ہی سکون کے گزارے تھے، اور پھر لڑائی جھگڑا، یہاں تک کہ وہ نازک پری لڑکی کو جانوروں کی طرح مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، اور پھر آخر کار 1.5 سال بعد نگین سلطان کا طلاق کا کاغذ لیے ایک بیٹی مہرماں وہاج کے ساتھ ایک بار پھر سلطان منزل آ گئی تھی۔ دراصل وہاج شراب اور جوا کا عادی تھا،
نگین سلطان کی صورت ان کو ایک بلینک چیک مل گیا۔ شادی کے کچھ ماہ تک نگین ان کو روپے دیتی رہی تھی، لیکن جو ہی ان کی جمع پونجی ختم ہوئی، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ جس محبت کے لیے وہ اپنے باپ، بھائی اور گھر چھوڑ آئی تھیں، وہ شاید کہیں دور جا کر سو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ کیا محبت اتنی جلدی ختم ہو جایا کرتی ہے؟ کیا وہ حاج کے لیے بس پیسے دینے والی مشین تھی وہ؟ کیا انہوں نے باپ کو ناراض کر کے غلط کیا؟ کیا یہ سب ایک سزا ہے؟ اور اگر سزا ہے تو کب ختم ہوگی؟ کیا پسند کی شادی اتنا بڑا جرم ہے؟ اب ان کے پاس سوچنے کو ان گنت مسائل تھے۔ سارا دن وہ یا تو پچھتاتی رہتی یا پھر سوچتی رہتی کہ اگر اس دوران ایک بار بھی وہ حاج گھر آ جاتے تو ان کے معمول میں مار کھانا بھی شامل ہو جاتا، اور اب کوئی اگر ان سے پوچھتا پچھتاوا کس کو کہتے ہیں تو وہ ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر کہتی وہ حاج سے شادی کرنا۔ ایک دن جب پیسے نہ دینے پر وہاج نے ان کو ہنٹر سے مارا تھا، تب ان کے برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے چند کپڑے بیگ میں ٹھونسے اور گھر چھوڑنے کے ارادے سے باہر نکلی تھیں۔ تبھی اچانک انہیں ایک زوردار چکر آیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی کے مضبوط بازو نے ان کو سنبھال لیا تھا۔ جب ان کو ہوش آیا تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے پایا۔ پاس ہی یوسف سلطان بیٹھے فکر مندی سے اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ اس اولاد سے انہوں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی۔ اس کو دیکھ دیکھ کر وہ جیتے تھے۔ خاندان میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے نگین سلطان کا رشتہ نہ آیا ہو۔ ان کی خوبصورتی کے خاندان میں چرچے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا اپنے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ؟ وہ ان کے چہرے کے زخموں کو اپنے انگلیوں کے پوروں سے چھو رہے تھے۔ ان کا ہونٹ سوجا ہوا تھا، ماتھے پہ نیل تھے، جہاں جہاں سے بازو نظر آ رہے تھے وہاں کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ دونوں باپ بیٹے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آخر کار یوسف سلطان کی نم آواز نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ کب سے برداشت کر رہی ہو یہ سب؟ انہوں نے ضبط سے پوچھا تھا۔ 4 ماہ سے، نگین نے سفار سے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ دوبارہ سوال ہوا۔ پیسے مانگتا ہے، کہتا ہے باپ سے لے کر آؤ، وہ اب بھی جذبات سے عاری لہجے میں بولی تھیں۔ تو تم کیوں نہیں آئی میرے پاس؟ میں نگین سلطان ہوں بابا، میری انا اتنی اونچی ضرور ہے کہ میں بھوکی مرنا پسند کروں گی۔ میں دن رات کی مار برداشت کر لوں گی، لیکن مانگ کے نہیں کھاؤں گی۔ وہ بے بسی سے بس اس کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ مجھ سے بات کر لیتی، مجھے بتا دیتی، کیا مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ بابا آپ جانتے ہیں میں اپنی غلطی مان لیتی ہوں بچپن سے، اور خود کو اس کی سزا بھی خود ہی دیتی ہوں۔ اب میری سزا کا وقت ہے۔ جب یہ سزا ختم ہوگی تب پوری دنیا دیکھے گی میں انگلی سے اپنے سینے پر دستک دی۔ نگین سلطان اس کا کرتی کیا ہوں؟ فی الحال مجھے سزا کاٹنے دیں بابا، وہ اس معصوم وجود کا کیا قصور ہے؟ اس کے لیے کون سی سزا منتخب کی ہے تم نے؟ اس وقت حسینہ ہسپتال کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ نگین نے ناسمجھی سے باپ کو دیکھا، اور یوسف سلطان کے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ بھابھی یہ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ حسینہ بیگم نے افسوس سے اپنی نند کی یہ حالت دیکھی تھی۔ کیا تھی وہ اور کیا ہو گئی تھی؟ تم ماں بننے والی ہو۔ حسینہ نے ان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اپنی بھابھی کو دیکھنے لگی تھیں۔ بھابھی کیا یہ سچ ہے جو آپ نے کہا؟ یا اللہ، میں کیسے بے خبر رہی؟ بھابھی میرا بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ مطلب آج جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ خود کو پڑھنے والی مار کو جو کچھ کا نام دے رہی تھیں۔ بھابھی کچھ بولے نا، وہ ان کے منہ سے کچھ سننے کو بےتاب تھیں۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن تم اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس کے باوجود تم اس کا بچہ پیدا کرو گی؟ آج اگر بابا تمہیں یہاں نہ لاتے تو یہ بچہ ہوتا ہی نہیں۔ تم نے بھابھی بس چپ ہو جائیں، بہت سن لیا میں نے۔ وہ بولی نہیں تھی، گھررائی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ آپ میرے بچے کو مارنا چاہتی ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ یہ میرا خون ہے، اور اگر کسی نے بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گی میرا اس سے کیا رشتہ ہے۔ اور یہاں ان کی آواز کانپی تھی غصے سے، بے بسی سے۔ حسینہ بیگم کو خود بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہہ بیٹھی ہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، حسینہ بیگم نے شرمندگی سے کہا تھا، اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اس کے بعد بابا کے لاکھ منع کرنے، بھائیوں کے لاکھ دلاسوں کے باوجود وہ ایک پل کو وہاں نہیں رکی تھیں۔ گھر آ کر انہوں نے وہاج کو سب بتا دیا، اور وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے نگین کو مارنا چھوڑ دیا تھا، اس کا خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ خود حیران تھیں کہ یہ چند ماہ پہلے والا وہاج ہے۔ دن سکون سے گزر رہے تھے۔ وہاج نے ان سے لڑنا تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس اس دنیا میں نئے آنے والے وجود کے لیے دیوانے ہوئی جا رہے تھے۔ زندگی ایک دم پرسکون ہو گئی۔ یوسف سلطان اس دن اپنے دونوں بیٹوں داماد کے ساتھ شہر سے باہر کسی مذہبی اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب نگین کے یہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا، حالانکہ ابھی کچھ دن باقی تھے،
حسینہ نے وہاج کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ وہ جلد از جلد اپنی بیوی کے پاس اس وقت مشکل وقت میں پہنچنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت نگین کو اسپتال لے جانا زیادہ ضروری تھا۔ انہوں نے حسینہ بیگم سے کہہ دیا کہ وہ نگین کو اسپتال لے جائیں، وہ جلد پہنچ جائیں گے۔ یوسف سلطان اور ان کے دونوں بیٹے بھی از حد پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ اس وقت گھر میں صرف نگین اور حسینہ تھیں۔ وہ سب اس وقت گھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ حسینہ بیگم نے بہت مشکل سے نگین کو سنبھالا تھا۔ فروا بھی گھر پہ نہیں تھی، ان کے بھائی کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ بھی ہسپتال میں تھیں۔ انہوں نے اپنی بھابھی کو بھی اسی ہسپتال آنے کا کہا۔ حسینہ کو بھی یہ مشورہ درست لگا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر ایمبولینس کو کال کی تھی اور ان کو لے کر ہسپتال آ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد یوسف سلطان کو 2 خبریں ملی تھیں۔ نگین کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور فروا بیگم کی بھابھی اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ فروا پہ تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ 2 ماہ پہلے ان کے بھائی ایک دھماکے میں شہید ہو چکے تھے اور اب ماں باپ تو ان کی شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی وفات پا گئے تھے۔ بھائی 2 ماہ قبل جگر کے عارضے کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی اپنی بہن پر جان دیتے تھے۔ ان کی بھابھی بھی بہت اچھی ثابت ہوئی تھی۔ فروا کا غم بہت بڑا تھا۔ سلطان منزل کے سب مکینوں نے فروا کی ہر طرح سے دلجوئی کی تھی، وقت پر لگا کر اڑا تھا۔ وہاج اور نگین کو تو مہرمہ کی صورت ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ یوسف سلطان کے اندیشے بھی کم ہو گئے تھے۔ نگین کی خوشی دیکھ کے وہ بھی خوش ہو گئے تھے۔ گویا کہ انہوں نے وہاج کو معاف نہیں کیا تھا، لیکن اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش تھے۔ اور پھر 4 ماہ بعد نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ نگین طلاق کا داغ سر پہ سجا کے اپنا سب کچھ لٹا کے باپ کے در پر آن پڑی تھی۔ یوسف سلطان یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن وہ بچ گئے تھے۔ نگین کو اس حادثے کے بعد چپ سی لگ گئی تھی، نہ ہنستی تھی نہ بولتی تھی، کئی گھنٹے چپ چاپ پڑی رہتی تھی۔ کوئی 1000 دفعہ بھائی اور بھابھیاں طلاق کی وجہ پوچھی تھی، لیکن ان کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ مہرمہ کو حسینہ بیگم نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، وہ ان کو ماما کہتی تھی۔ اس طرح 8 سال گزر گئے۔ اس وقت میں اللہ نے حسینہ بیگم کو خالد سلطان سے نوازا تھا، لیکن ان کی محبت مہرمہ سے کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ یہی حال فروا کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی مہرمہ کو بالکل سفیر جیسا پیار دیا تھا۔ ان کو جتنی نفرت نگین سے تھی، اس سے کئی گنا زیادہ محبت مہر سے تھی۔ ان 8 سالوں میں بھی نگین کی چپ کا روزہ نہ ٹوٹا تھا۔ البتہ وہ حالے کو اپنی گود میں لے کر گھنٹوں اس سے باتیں کرتی تھی۔ اس طرح ایک دن حالے کو سخت بخار ہو گیا تو حسینہ بیگم کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے، کیونکہ معراج گھر پہ نہیں تھے اور شمس اور یوسف صاحب حج پر گئے ہوئے تھے۔ بھابھی کی حالت دیکھ کر نگین نے حالے کو اٹھایا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ حسینہ حیرت سے ان کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ان 8 سالوں میں نگین ایک بار بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ خیر، اپنی حیرت کو جھٹکتی وہ بھی ان کے ساتھ ہسپتال کی جانب چل دیں۔ حالے کا چیک اپ ہو گیا اور اب 2 سالہ حالے پھپھو کی گود میں تھی۔ گاڑی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ بری طرح ٹریفک میں پھنس چکی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں پھنسے رہنے کے بعد کہ اچانک خالے کی نظر سڑک کے پار بلی کے بچوں پر پڑی تھی۔ سفید اور بھورے پیارے سے بلی کے بچے، اور اب اس نے ان کی طرف اشارہ کر کے رونا شروع کر دیا تھا۔ حالے بہت ضدی تھی، وہ کبھی بھی اس طرح چپ نہ ہوتی۔ ٹریفک جام تھا، اسی لیے حسینہ بیگم نے ڈرائیور سے ایک بلی کا بچہ اٹھا لانے کے لیے کہا، لیکن نگین نے اچانک سے کہہ دیا کہ وہ خود جا کے لے آئیں گی اپنے حالے کے لیے۔ پہلے تو حسینہ بیگم نے روکنا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے چپ چاپ انہیں جانے دیا۔ یہ شاید ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ نگین نے حالے کو حسینہ بیگم کو تھمایا اور سڑک کے اس طرف چلی گئی تھیں۔ ایک پیارے اور سب سے چھوٹے بچے کو لے کر وہ جوں ہی مڑی تھی، اس وقت ٹریفک چل پڑی۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے جھانکتی مسکراتی ہوئی حالے کو دیکھ کر خود بھی مسکراتی ہوئی گاڑی کی جانب آ رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک آیا اور ان کو کچلتا ہوا چلا گیا۔ حسینہ بیگم چند لمحے پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتی رہیں۔ ڈرائیور تب تک نیچے اتر کر بھاگتے ہوئے حادثے کی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ اب وہ شاید ایمبولینس کو کال کر رہا تھا۔ انہوں نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جسم ہلنے سے انکاری تھا، اور پھر کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندھا دھند بھاگتے ہوئے نگین تک پہنچی تھی۔ لوگوں کے رش کو چیرتے ہوئے وہ اب ان کے پاس پہنچ چکی تھی۔ گھٹنوں کے بل ان کے قریب بیٹھ کر وہ اب نگین سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اب وہ ان کا چہرہ اپنے گھٹنوں پر رکھ کر ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور وہ رو رہی تھیں، بے تحاشا رو رہی تھیں۔ بھابھی نگین سلطان کی ٹوٹی پھوٹی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جی بھابھی کی جان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، تم اٹھو، ہمت کرو۔ اتنے میں ایمبولینس کی آواز بھی قریب آنے لگی۔ ایمبولینس کب آئی
آئی نگین کو کب اس میں ڈالا گیا، حالے کہاں تھی، ڈرائیور ان سے کیا کہہ رہا تھا، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، وہ رو رہی تھی اور بس رو رہی تھی۔ آپ سب پوچھتے تھے نہ کہ مجھے طلاق کیوں ہوئی، وہ بہت تکلیف سے بول رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ایمبولینس میں آ کے بیٹھی تھی، ان کو نگین سلطان کی ٹوٹی پھوٹی آواز حواسوں میں لائی تھی، نگین میرا بچہ تم چپ رہو، بس تم مجھے کچھ نہیں سننا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بھابھی اس نے کہا تو وہ توڑ پھوڑ کے لفظ ادا کر رہی تھی۔ اب وہ بلا ارادہ اپنا چہرہ نگین کے پاس لے آئی تھی۔ بھابھی آج پلیز مجھے بولنے دیں۔ وہ تکلیف اور بے بسی سے لفظوں کو توڑ توڑ کے ادا کر رہی تھی۔ اچھا میں سن رہی ہوں میرا بچہ، میں سب سنوں گی، اس نے کہا کہ اور اگلے 2 منٹ نگین سلطان مسلسل بول رہی تھی اور حسینہ کو اپنے چند لمحے قبل بولے گئے الفاظ پہ جی بھر کے پچھتاوا تھا۔ میں تمہیں سنوں گی۔ نگین سانس لینے کو رکی تھی۔ نگین سلطان نے گویا حسینہ کی روح نکال دی تھی۔ وہ الفاظ نہیں تھے، کوڑے تھے جو حسینہ بیگم کو لگے تھے۔ نگین چپ ہو جا خدا کے لیے، حسینہ بدقت بول پائی، لیکن نگین نہیں سن رہی تھی، وہ بس بول رہی تھی۔ اتنے میں وہ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ حسینہ کا دل چاہا تھا کہ وہ نگین کے منہ پہ ہاتھ رکھے اس کو چپ کروا دیں، لیکن انہیں اپنے ہاتھ بے جان محسوس ہوئے تھے۔ میں کیا بتاتی بھابھی، نگین اب بھی بول رہی تھی، بلکہ وہ بول نہیں رہی تھی، ایک پگھلا ہوا شیشہ تھا جو آج اپنی بھابھی کے کانوں میں انڈیل رہی تھی۔ اور پھر جب وہ چپ ہو گئی تھی، نگین سلطان چپ ہو چکی تو شاید ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر جب وہ چپ ہو گئی تھیں، نگین سلطان چپ ہو چکی تھیں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ 6 سال انہوں نے اس پل کا انتظار کیا تھا کہ نگین کچھ ان کو بتا دے، لیکن بے سود۔ آج ان کی خواہش پوری ہوئی تھی، لیکن کیا انہوں نے یہ چاہا تھا کہ انہیں یہ سب اس طرح پتہ چلے؟ نگین سلطان کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ آخری لفظ جو انہوں نے کہا تھا وہ یہ تھا، میری بیٹی۔ کوئی اب نگین کو اسٹریچر پر لٹا رہا تھا، کوئی ان کو دلاسا دے رہا تھا، کوئی ان سے ان کے گھر کے کسی مرد کا نمبر پوچھ رہا تھا، کوئی پوچھ رہا تھا، لیکن ان کو کچھ کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ان کو ان لوگوں کے بس ہونٹ ہلتے معلوم ہو رہے تھے۔ ایک آواز تھی جو اب بھی ان کی کانوں میں گونج رہی تھی۔ حادثے کی جگہ سے کچھ مرد اور عورتیں ان کے ساتھ ہسپتال تک آئے تھے، اکیلی عورت سمجھ تک۔ بھابھی اس نے کہا کہ بس، اور اس آواز کے بعد کوئی آواز نہ آتی تھی، نگین کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ لوگ ان کو تسلی دے رہے تھے کہ ان کی عزیز نند ٹھیک ہو جائے گی، لیکن حسینہ کو نہ جانے کیوں یہ لگا تھا کہ آج کے بعد وہ نگین کی آواز نہیں سن پائیں گی۔ جاتے جاتے تم مجھے کس راز سے آشکار کر گئی ہو، انہوں نے خود کو کہتے ہوئے سنا۔ حسینہ وجدان نہیں جانتی تھیں کہ یہ راز نہیں چابک ہے، اور اگلے کئی سالوں تک یہ چابک ان کو کھانا ہوگا، چپ چاپ۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ناول کافی انٹرسٹنگ ہے، تو پلیز آپ اس ناول کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور جس نے بھی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پلیز سبسکرائب کر دیجیے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔